معزز سامعین اکرام، نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کو آدھا ایمان بتایا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے آگے آتا ہے کہ آدھا ایمان تو نکاح سے مکمل ہو گیا، اب آدھے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے عبادت کرے اور اس سے ڈرے۔ اور نکاح کے تعلق سے آتا ہے کہ برکت والا اور بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین کا خرچ بہت کم ہو۔ فریقین مطلب لڑکی اور لڑکے والے، دونوں طرف سے جب خرچ کم ہوتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے جو شادی ہوتی ہے وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے۔ اسی کے تعلق سے آئیے ہم ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ شعیب رضا رام پوری ہیں، ان کو ناظم اجلاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ جلسوں میں نظامت وغیرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اسی تعلق سے اور جہیز وغیرہ کے تعلق سے کچھ بیان کیا ہے، وہ بیان ہم آپ کو سنوائیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایسی جاؤں گا، بتلانا ہی چاہتا ہوں اسی ہندوستان کے میرے پیارے سی ایم اور پی ایم بے شمار قانون لا رہے ہیں۔ آج یہ آپ کا امام ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے پیغام دینا چاہتا ہے، آج سی ایم صاحب یا پی ایم صاحب میرے پیارے یہ والا قانون لے آئے، جہیز ختم کر دیں، سادہ سمپل شادیاں، ایسے نہیں ڈنڈے کے زور پہ ہماری قوم کی بچیاں گھروں کے اندر بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ آج جو وقت مائکے کے اندر گزر رہا ہے وہ مائکے کے اندر نہیں گزرے گا، سسرال کے اندر گزرے گا۔ سبحان اللہ، بولو نہیں ہے ایسا، بولو 10-10 5-5 12-12 15-15 لاکھ روپے میں شادیاں ہوتی ہیں اور تھوڑے سے سامان میں کسر رہ جائے تو یہ نلائق مردود دولہا کہتا ہے تیری اماں نے کیا دیا، تیرے ابا نے کیا دیا، تیرے بھائیوں نے کیا دیا، سامان کا یہ لوکل وہ لوکل۔ ارے مردود، تجھے انہوں نے اپنی بہن دے دی، سب کچھ دے دیا۔ جس نے یار بھائی 1 سال سے لے کر یار 20-22 سال تک بیٹی کو پالا، یار ماتھے کی آنکھوں کے سامنے رہی وہ بیٹی، یار کیوں بھائی جگر کا ٹکڑا دے دیا۔ بیٹی والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ ایک دن سے لے کر 22-25 سال تک بچی پال کے دے دے رہا ہے، ایسی کوئی کمال، اس کو ہلکا کمال سمجھ رہے، بہت بڑا جگرا چاہیے۔ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک دن سے لے کر جب تک میکے میں رہیں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور ایک نہیں 10 رحمتیں آتی ہیں، سسرال پہنچ جائیں تب رحمتیں آتی ہیں۔ اور میں تو یار اس نتیجے میں پہنچ گیا بیچارے بیٹی والوں کے لیے خسارہ ہے آج کے وقت میں اس نتیجے میں پہنچ گیا۔ کیسے؟ بیچارے باپ نے بچے کی پرورش کی، بچے کو پالا، اس کو بڑا کیا، اب اس کی شادی کر دی، اس کے لیے کیا نہ کیا بتائیں میرے بھائیوں۔ بچی پیدا ہوئی تو ٹینشن شروع ہو گئی، بچی پیدا ہوئی وقت پورا ہو گیا تقریر کا، میرا نہیں تقریر کا، بس 30 سیکنڈ کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں۔ غور کریں، پال کے میرے پیارے اس کو بڑا کر دیا، اس کی شادی کر دی، بیچارے کو سکون نہ ملا ہے۔ اگر لڑکا اچھا مل گیا، سسرال اچھی مل گئی تب تو سکون ہے، ورنہ غریب ماں اور غریب باپ سسکیاں لیتے ہیں۔ اب بیٹی نے کوئی شکایت کر دی، سسکیاں لے رہے ہیں، میری بیٹی کیسے رہتی ہوگی، میری بیٹی کیسے رہتی ہوگی۔ آج بتاؤ دوسروں کی بیٹیوں کو لاتے ہو اپنے بیٹوں کے گھروں کے اندر تو سمجھتے ہو ایک نوکرانی ہے، یہ کچھ جانتی نہیں، اس کی کوئی میرے پیارے عزت نہیں۔ اور اگر اب تمہاری بیٹی کسی دوسرے کے جاتی ہے تو سوچتے ہو کہ میری بیٹی اس کے راج کرے۔ فیصلہ ایک طرفہ نہیں، 2 طرفہ چلے گا۔ جب دوسرے کی بیٹی کو اپنے یہاں لاتے ہو، نوکرانی سمجھتے ہو، اور پھر اپنی بیٹی کسی اور کے جاتی سوچتے ہو راج کرے، نہیں کر پائے گی۔ دوسری بیٹی بھی کسی کی بیٹی ہے، دوسری کی بیٹی بھی کسی کی بہن ہے، اس کو عزت دو، وہ تمہارے یہاں مسکرائے گی۔ تمہاری بیٹی کسی اور کے یہاں جائے گی، وہاں مسکرائے گی۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہے، 30 سیکنڈ کے اندر 3 شعر کے ذریعے اس کے بعد بات پوری۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضرور یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بہت اچھا ہے منظر مگر اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کیوں تمہارے بن یہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ بیٹیوں کو سینے سے لگاؤ، بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، بیٹیوں کو میرے پیارے بالکل گری ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں جب آتی ہیں اللہ روزی کے میرے پیارے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے پاس فرسٹ بیٹی آئی میرے پیارے، ٹھیک ٹھاک معاملہ ہوا، دوسری آئی ٹھیک ٹھاک، تیسری بیٹی کی جب آمد ہوئی اللہ نے روزی کے اسباب کھول دیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ بیٹیاں یار اپنی قسمت کراتی ہیں یار۔ آج یقین ماننا بیٹے کو چپ کیسے دے دیتا 10 کا نوٹ، اور بیٹی آتی ہے اللہ اکبر تو یقین ماننا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔
تقریر کا وقت پورا ہو گیا لیکن 10 سیکنڈ کے اندر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں پیغام اچھا دیا. وہ ویڈیو کون سی والی, کسی نے اپنے ائمہ حضرات نے سبق دیا ہے, وہ کیا, بیٹا بیٹھا بیٹی بیٹھی. ادھر دیکھو آپ, بیٹا بیٹھا ہے بیٹی بیٹھی ہے. اس کے بعد میں جو ہے میرے پیارے وہ جو ہاتھ مارنے کھیلتے نہیں کھیلتے, بیٹے سے کہا ایسے ہاتھ کیا, بیٹے نے 3 مارے ابا کے, 3 پٹافٹ پٹافٹ. جب بیٹی آئی نا, کہا کہ بیٹی نے ہاتھ کو لیا اپنے ہاتھ میں, ببی لے لی, مارا نہیں. ہم وقت ہوتا تو بتلاتا نا آپ کو بیٹیاں کیا ہوتی ہے. بیٹیاں وہ ہوتی ہے جب باپ چارپائی کے اوپر پڑا ہوتا ہے, وقت پڑ رہا ہے, بڑھانا نہیں چاہتا, چارپائی کے اوپر پڑا ہوتا ہے, بیٹے بانٹتے ہیں, ابا 1 مہینے میرے یہاں رہے گا, 1 مہینے تیرے یہاں رہے گا, ایک ٹائم کا میرے یہاں کھا گا, ایک ٹائم کا تیرے یہاں. اور بیٹی کے کان میں خبر پہنچے, جگر پھٹ جاتا بیٹی کا. بیٹی یہ ہوتی. آج جو معاشرے میں زناکاری کا ماحول اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, اس کی اصل وجہ یہی ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ہمارے بچے اگر جوان ہو جاتے ہیں ہم ان کی شادیاں نہیں کرتے, اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے. یہ 2 چیزیں اگر ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں, یعنی اگر بچے جوان ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے ان کی شادی کریں, اور جو ہے نکاح کے اخراجات کو بہت کم کر لیں, تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سدھار پیدا ہو سکتا ہے. آج ہم صرف مولانا حضرات پر اور دوسری چیزوں پر اتنی کڑی نظریں رکھتے ہیں, یہاں تک کہ اگر ان کے ہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم اس چیز کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سسرال سے, یا مطلب ان کو دہیز میں کیا کیا ملا. اور جب زیادہ سامان مل جاتا ہے تو کہتے ہیں بتائیے یہ مولانا صاحب ہیں, انہوں نے اتنا سامان کیوں لے لیا. اب کیا مولانا صاحب نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی؟ اگر ڈیمانڈ کی ہے تو پھر وہ مولانا صاحب نے بھی غلط کیا ہے. اگر خود سے کوئی اپنی بیٹی کے لیے دیتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کسی سے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں, کیونکہ آپ کا تو کوئی قرضہ وغیرہ آ نہیں رہا ہے اس پر کہ بیٹی والا جو ہے آپ کو اتنے لاکھ روپے یا کچھ بھی دے. اور خوشی سے اپنی وہ دیتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا ہمیں پھر بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نکاح جو ہوتے ہیں ان میں برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.